بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الشهداء والمجاهدين، والصلاة والسلام على قائد المجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اور اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی قسم جس کی قدرت میں محمد کی جان ہے، میری آرزو ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑوں اور قتل کیا جاؤں، پھر لڑوں اور قتل کیا جاؤں، پھر لڑوں اور قتل کیا جاؤں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے شہداء کا تذکرہ فرماتے تو فرمایا کرتے کہ اللہ کی قسم مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں بھی پہاڑ کے دامن میں ان کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہوتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمایا کرتے تھے کہ اے خالد، موت کی طرف لپکو، تمہیں زندگی عطا کی جائے گی، احرص علی الموت توہب لک الحیات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور موت اپنے نبی کے شہر میں نصیب فرما۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا۔ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے کہ موت کے ذریعے مسلمان دنیا کے جیل خانے سے رہائی پا جاتا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ اور موت کے بعد بندے کی اپنے رب سے ملاقات ہوتی ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اللہ کے نیک بندے شہادت کی تمنا فرما رہے ہیں، کیونکہ شہادت ایسی نعمت ہے جو جنت میں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے شہید درخواست کرے گا کہ اے اللہ، مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے تاکہ دسیوں بار شہید کیا جاؤں۔ شہادت کی لذت ہی ایسی ہے کہ جو چکے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اخرم اسدی رضی اللہ عنہ مجھے نظر آئے تو میں نے کہا، اخرم، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نہ آ جائیں تم احتیاط کرو، ورنہ یہ تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ تو اخرم نے کہا، اے سلمہ، اگر تم اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتے ہو اور جنت و جہنم کو حق سمجھتے ہو تو شہادت اور میرے درمیان رکاوٹ نہ بنو۔ سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے اخرم کو چھوڑ دیا تو انہوں نے عبد الرحمن فزاری کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ پھر عبد الرحمن نے اخرم پر حملہ کر کے انہیں شہید کر ڈالا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہداء کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر شہید کا خون خشک نہیں ہوا ہوتا کہ ان کی دونوں بیویاں یعنی حوریں اس طرح اس کی طرف دوڑتی ہیں جس طرح دودھ پلانے والی اونٹنیاں کھلے میدان میں اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایسا جوڑا ہوتا ہے جو دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پھوپھیزاد بھائی حارثہ نوجوان لڑکے تھے، جنگ بدر کا تماشا کر رہے تھے کہ نامعلوم سمت سے آنے والے تیر کے لگنے سے شہید ہو گئے۔ وہ اپنی ماں کے اکلوتے لڑکے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے
کہ میں حارثہ سے کتنی محبت کیا کرتی تھی، اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور ثواب کی امید رکھوں گی، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو میں بہت زیادہ حارثہ کے لیے روؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارثہ کی ماں، تیری عقل تو نہیں ماری گئی، وہ ایک جنت تو نہیں، وہ تو بہت ساری جنتیں ہیں، تمہارا بیٹا حارثہ جنت الفردوس میں ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنتوں میں سب سے اعلیٰ، افضل اور بہترین جنت جنت الفردوس ہے۔ حارثہ جو چھوٹا لڑکا تھا، جنگ میں شریک بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت کے بدلے اعلیٰ ترین جنت عطا کی۔ تو جو طالبان جنگ کی آگ سے کھیلتے ہیں، فدائی حملے کرتے ہیں، کفر کے سر سے سر ٹکراتے ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا؟ حضرت نعمان بن عتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، ہم چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے۔ ام درداء نے ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، میرے بچوں، تمہیں خوشخبری ہو، مجھے امید ہے کہ تمہیں اپنے ابا کی شفاعت نصیب ہوگی۔ میں نے ابو درداء سے یہ حدیث سنی ہے کہ شہید 70 رشتہ داروں کے حق میں سفارش کرے گا۔ آج کے یتیموں، بیواؤں، بھائیوں، بہنوں کو بھی اپنے رشتہ داروں کی قربانی پر خوش ہونا چاہیے کہ ان کی قربانیوں سے اسلام کو رونق ملی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں شہید رشتہ داروں کی شفاعت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، ہم پاکستان اور پوری دنیا میں شرعی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنا بڑا منصوبہ ہوگا اتنا خرچہ بھی ہوگا۔ ہم اپنی جانیں اور مال و دولت کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے اہداف اور مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جنت کی اخروی نعمتوں کے علاوہ دوسری چیز جسے تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کی مدد ہے اور فتح نزدیک ہے، اور مسلمانوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں راہ حق پر ثابت قدم فرمائے اور شریعت یا شہادت کے نعرے کو اپنے خون سے عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔